الحرب کے دو قسم اور دارالاسلام کے دو قسم بتائے تھے، اور دوسرے قسم کی مثال دارالاسلام کے دوسرے قسم کی مثال ہم نے مشترکہ ہند و پاک کی دی تھی۔ انگریز کے دور میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز نے حکومت کرنے کے باوجود شاعر اسلامیہ پر پابندی نہیں لگائی، اس لیے ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں کہ ضمناً دارالاسلام میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ذمی ہوتے ہیں، ذمی اور حربی کافر الگ الگ ان کے احکام ہیں۔ دارالاسلام میں غیر مسلم لوگ جو ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، ذمی۔ ان کے حقوق مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، قصاص ہو، دیت ہو۔ لیکن ہندوستان میں جو لوگ غیر مسلم تھے اور کافر تھے، ہمارے بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ ذمی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو امان جس بادشاہ نے دی ہے، رہنے کی اجازت دی ہے، جن کے ساتھ ان کا عہد ہے، وہ خود غیر مسلم ہے۔ اس لیے ہندوستان جو ابھی ہندوستان ہے، اس میں حکومت کافروں کی ہے۔ وہاں جو غیر مسلم ہندو، سکھ، جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں، تحقیق کے مطابق وہ حربی کافروں کی طرح ہیں، ذمی نہیں ہیں، حالانکہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ لیکن ذمی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کو جو امان ملی ہے جس حکومت سے، وہ حکومت کافروں کی ہے۔ اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، پاکستان میں غیر مسلم رہنے والے، یہ ہمارے خیال کے مطابق یہ حقیقی ذمی ہے۔ اب بعض لوگ پاکستانی کافروں کو بھی ذمی نہیں مانتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کافر جزیہ نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، لہذا ان کے حقوق مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، یہ بھی حربی ہیں، قربانی کا گوشت ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے ذمی کافر حقیقی ذمی ہیں، ان کو نفلی صدقہ دینا جائز ہے، قربانی کا گوشت دینا بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو حربی ہیں، جزیہ نہیں دیتے۔
تو ہمارا جواب یہ تھا کہ ہماری معلومات کے مطابق اگر مسلمانوں کا حاکم جزیہ یا خراج کا معاہدہ کرے، ایگریمنٹ ہو، اور پھر وہ جزیہ نہ دیں تو وہ خلاف معاہدہ ہونے کی وجہ سے وہ عہد توڑنے والے ہیں، لہذا ذمی کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا سربراہ جب ایگریمنٹ کرتا ہے یا حکومت ایگریمنٹ کرتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ آپ ہمارے ملک میں آرام سے رہیں، آپ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کا حاصل ہوں گے، لیکن ان پر کوئی جزیہ یا کوئی چیز ٹیکس وغیرہ کا معاہدہ نہ ہو، یا معاہدہ ہو لیکن اس میں لچک ہو، دیں تو مرضی نہ دیں تو مرضی، تو پھر وہ ذمہ ہوں گے، وہ حقیقی ذمہ ہوں گے۔ ہمارے متشددین اور علماء میں بعض علماء یہ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں کوئی کافر ایسا نہیں ہے جس کو ہم ذمہ کہیں، نہ سعودیہ میں نہ سب کافر حربی ہیں۔ اب حربی تو کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ حربی کافر مباح الدم اور مباح المال ہوتا ہے۔ اب جتنے ہندو ہیں ان کی جائیدادوں پر قبضہ کریں، مباح المال ہیں، قتل کریں، حربی مباح الدم اور مباح المال ہوتا ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، کہتے ہیں حربی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذمی جو پاکستان میں ہیں یا عرب ریاستوں میں ہیں، کافر ہیں، ان کو وہاں رہنے کی اجازت ہے، ملکی باشندے ہیں، وہ ذمی ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ دارالحرب اور دارالاسلام کی وضاحت ہم نے کر دی تھی، اس پر ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ یورپی ممالک دارالکفر ہیں، دارالحرب نہیں ہیں۔ انہوں نے دارالحرب اور دارالاسلام کے درمیان ایک تیسری دار اپنی کتابوں میں لکھی کہ یہ دارالکفر ہے۔